ہجر کی شب میں قید کرے یا صبح وصال میں رکھے. اچھا مولا تیری مرضی، تو جس حال میں رکھے. اچھا مولا تیری مرضی، تو جس حال میں رکھے. ہم لوگ خوشیاں ڈھونڈتے ہیں نا، جسے دیکھو پریشانیوں کو رونا روتا ہے، خوشی ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے کوئی ایسا عمل جس میں اس کو خوشی ملے. ہاں مگر ان کی تلاش کے معیار کچھ اور ہو جاتے ہیں. خوشیاں چیزوں میں نہیں ملا کرتی. آج ہم سوچتے ہیں یہ مل جائے تو خوش ہو جائیں، وہ مل جائے تو خوش ہو جائیں. ایک لمحے کے لیے سوچیں، جو چیز آپ کی خوشی کے لیے ہے، لگتا ہے کہ مجھے یہ مل جائے میں خوش ہو جاؤں گا. سوچیے وہ مل گئی، اس کے بعد کیا؟ پیدل والا سوچتا ہے سائیکل مل جائے، سائیکل والا سوچتا ہے گاڑی مل جائے، گاڑی والا سوچتا ہے اس سے بڑی گاڑی مل جائے، چھوٹے گھر والا سوچتا ہے بڑا گھر مل جائے. مل جاتا ہے، کوئی مشکل کام نہیں، سب مل جاتا ہے. محنت اور لگن سے سب مل جاتا ہے. ہاں مگر وہ مل جانے کے بعد کیا؟ ایک ملے گا، دوسرے کی خواہشیں ختم نہیں ہوتی. قسمت والے ہیں کہ جن کی خواہشیں ختم ہو جاتی. خواہشوں کا ختم ہو جانا بہت بڑی نعمت ہے. مگر یہ یوں ہی نہیں ہو جاتا. موت سے پہلے مرنا پڑتا ہے. نفس کی موت، خواہشات کی موت. سلطان باہو کہہ گئے مرن تو اگے مر گئے باہو، مرن تو اگے مر گئے باہو، تا مطلب نو پایا ہو. کیسی بات ہے. موت دو طرح کی ہے، جسمانی موت اور نفسانی موت. اب موت کا تو وقت معین ہے. اس معین وقت سے پہلے اگر خود کو جسمانی موت مار لیا جائے تو ساری زندگی بیکار گئی، لعنت کے حقدار ٹھہرے، خودکشی ہو. ہاں مگر نفس کی موت، نفس کی، خواہشات کی، یہ بہت افضل ہے پر بہت کٹھن لمحہ ہے. جب نفس یعنی خواہشات کی موت ہوتی ہے پھر سرنڈر ہو، سر تسلیم خم ہوتا ہے. پھر یہ بات مانی نہیں رکھتی کہ ہم کیا چاہتے ہیں، پھر مانی رکھتا ہے وہ کیا چاہتا ہے. وہ کون؟ سوچئے ذرا، وہ کون؟ وہ کہ جو خالق ہے، وہ کہ جو مالک ہے، کہ جس کی رضا میں راضی ہونا زندگی کا مقصد ہے. سب سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور کافی تلاش کے بعد بھی ناکام رہتے ہیں. مگر زندگی کا تو ایک ہی مقصد ہے، بہت مختصر سا، خود کو اس کی رضا میں راضی کر لو.
کہ جو اپنی چاہت ہے اس کو بھلا کر جو اس کی چاہت ہے اس کو اپناؤ، وہ پھر خود ہی بخش دے گا وہ بھی جو تمہاری چاہت ہے۔ بس اتنا سا مقصد ہے زندگی کا، اس کی خوشنودی، اس کی رضا، اس کی رضا میں راضی ہونا۔ اور اس کی رضا کیا ہے؟ اس کی رضا اس کی مخلوق کی بھلائی میں ہے۔ کیسی ایک عجیب دوڑ ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد ہے اپنے خالق و مالک کی رضا، اور اس کی رضا ہے اس کی تخلیق، اس کی مخلوق، اس کے بندوں کی بھلائی۔ جو شخص جتنا بہتر انسانیت کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اس کی نظر میں وہ اتنا مقدم ہے۔ ہاں ظاہر ہے حقوق اللہ، ایمانیات، یہ سب چیزیں معنی رکھتی ہیں، مگر صرف یہی چیزیں معنی نہیں رکھتی کہ مخلوق خدا نو پیار تے کر، مخلوق خدا نو پیار تے کر، رب صرف مسیت وچ نہیں ملتا، رب صرف مسیت وچ نہیں ملتا۔ تو بس پھر اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو دیکھو، ان کو سمجھو، ان کا احساس کرو۔ دیکھو کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے نا، مت کرو، بس ایک کام کر لو کہ اس کے اندر کی جو پریشانیاں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، وہ سن لو۔ کہتے ہیں نا کہ بہت سے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جن کے پاس کوئی کندھا موجود نہیں ہوتا۔ کندھے کا کیا مطلب؟ کہ کوئی حال سنانے والا نہیں موجود ہوتا، کہ جس کو وہ اپنے دل کی بات بنا کسی جھجک کے بیان کر لے۔ وہ اپنے اندر ہی اندر اپنی تمام تر پریشانیاں، اپنے دکھ، اپنے احساسات لیے یوں ہی چلے جاتے ہیں۔ آپ کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، اس کو سن لو، صرف اس کو سن لو کہ اس کے اندر کا جو غبار ہے، جو اس کے اندر کی کشمکش ہے، وہ کھل کے بیان کر لے۔ یقین جانے جس وقت وہ شخص اپنی تمام تر پریشانیاں بیان کر لے گا تو اس کے چہرے پر ایک عجب سا ایک سکون طاری ہو جائے گا، اور اس سکون کی وجہ آپ ہو۔ اور جب آپ کسی کے سکون کی وجہ بن جائیں تو اس سے بہتر اور کیا ہے کہ کوئی شخص آپ کی وجہ سے 2 گھڑی سکون کی نیند سو جائے تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ آپ نے ایک بہت بڑا مقصد اچیو کر لیا، بہت کچھ حاصل کر لیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ کوئی شخص آپ کی وجہ سے سکون میں ہے۔ تو بس مخلوق خدا نو پیار دے کر، رب صرف مسیت وچ نہیں ملتا، رب صرف مسیت وچ نہیں ملتا۔